بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 21ویں صدی بالکل ایک نیا زمانہ تھا۔ جدید انسان، ماڈرن مین اس احساس میں تھا کہ پچھلے نظریات اور آئیڈیالوجیز اس کے لیے اب زیادہ کارآمد نہیں رہ گئے ہیں۔ انہی احساسات کے درمیان کچھ لوگوں نے نئے مذہب کی بھی بات چیت کی۔ مثال کے طور پر ایف ایچ بریڈلے نے کہا کہ آج کے انسان کو ایک نئے مذہب کی ضرورت ہے۔ اس طرح ماڈرن مین نے نئے مذہب کی بات چیت کی۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ پرانا مذہب اور نئے مذہب کا مطلب کیا ہے، اور نئے مذہب سے ایف ایچ بریڈلے کی مراد کیا تھی۔ مگر اس کے بعد ہوا یہ کہ 21ویں صدی میں بہت سارے ازمز اور نظریات اور آئیڈیالوجیز ڈیولپ ہوئے اور لوگوں کے درمیان مقبول بھی ہوئے۔ انہی ازموں میں سے ایک ازم تھا مٹیریلزم، یعنی مادیت۔ جدید انسان نے مادیت کو مذہب کے بدل کے طور پر پیش کیا۔ مٹیریلزم یا مادیت کا مطلب کیا ہے؟ مادیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اپنے اندر ایک وجود رکھتی ہے تو وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے، اپنے نیچر کے اعتبار سے مادہ ہے۔ یعنی the theory that everything that really exists is material in nature. The theory that everything that really exists is material in nature. یعنی ہر وہ چیز جو اپنے وجود کے اعتبار سے، جو اپنے اندر وجود رکھتی ہے تو وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے مادہ ہے، مٹیریل ہے۔ بظاہر یہ بہت ہی سادہ تھیوری معلوم ہوتی ہے کہ ہر وہ چیز جس کے اندر وجود ہے، جو اپنا ایگزسٹنس رکھتی ہے، وہ مادہ ہے، میٹر ہے، پدارتھ ہے۔ ہمارے چاروں طرف کی دنیا چونکہ اپنا وجود رکھتی ہے، اس لیے وہ میٹر ہے۔ لیکن بات اتنا سادہ نہ تھی۔ فلاسفیکل کانسیپٹ کے اعتبار سے اب اس کے دو بڑے ایسپیکٹ تیار ہوتے ہیں۔ اس کا جو ایک پریکٹیکل ایسپیکٹ تھا، وہ اس کا مطلب یہ تھا کہ انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے لیے اسباب کو جمع کرے، ریسورسز کو جمع کرے۔ انسان زیادہ سے زیادہ اسباب اور مادی چیزوں کو جمع کرے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ خوشی حاصل کر سکے۔ مادیت اور مٹیریلزم کا یہ ایک پریکٹیکل ایسپیکٹ اور پریکٹیکل تھیوری تھی۔ اس کا ایک دوسرا ایسپیکٹ تھا فزیکل سائنس۔ 21ویں صدی میں سائنس نے بہت زیادہ ترقی اور ڈیولپمنٹ حاصل کیا۔ اس سے دنیا کو بھی بہت زیادہ فائدے ملے۔ مجھے یہاں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا ہے، لیکن سائنس نے جب خوب زیادہ ترقی کی، خوب زیادہ ڈیولپمنٹ حاصل کیا اور ڈیولپمنٹ کے راستے پر چل پڑی، تو اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اب انسانوں کے تمام مسائل کا حل دراصل فزیکل سائنس میں ہے۔ فزیکل سائنس انسانوں کے ان تمام سوالات کے جوابات بھی دے گی جس میں انسان بہت زیادہ سرگرداں ہے۔ انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں اس کی زندگی کی معنویت کیا ہے، میننگ کیا ہے۔ تو اس طرح کے جتنے سوالات ہیں جو انسان کے لیے ایلیمنٹری کوشچنز کی حیثیت رکھتے ہیں، اس کا جواب سائنس کے ذریعہ ملے گا۔ لیکن سائنس جیسے جیسے ترقی کرتی گئی تو لوگوں کے سامنے ایک دوسری تصویر آتی گئی۔ سائنس نے آج کے انسان کو یہ بتایا کہ سائنس اس کی
اس کے اصل مطلوب کا بدل نہیں ہے۔ سائنس جیسے جیسے ترقی کرتی گئی، اہل علم کو اپنے علم میں کمی کا احساس ہوتا چلا گیا۔ مثال کے طور پر مشہور سائنسداں آئنسٹائن نے سائنس کی حقیقت کو بتاتے ہوئے یہ کہا کہ سائنس کیا ہے؟ ایکسٹریکٹنگ این انکمپریہنسبل فرام اندر انکمپریہنسبل، یعنی ایک ناقابل فہم سے، ایک سمجھ میں نہ آنے والی چیز سے ایک دوسری نہ سمجھ میں آنے والی اور ناقابل فہم کانسیپٹ کو دریافت کرنا، یعنی ایک ناقابل فہم سے دوسرے ناقابل فہم کو نکالنا، اخذ کرنا۔ ایکسٹریکٹنگ این انکمپریہنسبل فرام اندر انکمپریہنسبل۔ اسی طرح ایک دوسرے سائنٹسٹ نے کہا وی آر نوئنگ مور اینڈ مور اباؤٹ لیس اینڈ لیس، یعنی ہم اس وسیع کائنات کے بہت ہی تھوڑے سے حصے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان رہے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ہماری کائنات، ہماری یہ یونیورس بہت ہی زیادہ وسیع ہے، بہت زیادہ واسٹ ہے۔ ہم ابھی کائنات کے انتہائی معمولی حصے تک پہنچ پائے ہیں، اور یہ معمولی حصہ ہی ہمیں جس طرح انفارمیشن دے رہا ہے تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ انسان کی علم ابھی انتہائی ناقص ہے۔ تو یہ مٹیریلزم کا ایک تھیوریٹیکل ایسپیکٹ تھا فزیکل سائنس کے روپ میں۔ تو سائنس اپنے ڈیولپمنٹ کے انتہا پر پہنچ کر اہل علم کو، سائنسدانوں کو یہاں پہنچاتی ہے۔ لیکن اصل جو مسئلہ تھا، اصل جو بات ہے، وہ مٹیریلزم کے پریکٹیکل ایسپیکٹ کا۔ جب سائنس ڈیولپ ہوئی تو اس نے آج کے انسان کو یہ موقع دیا کہ وہ بہت زیادہ دولت کمائے، خوب دولت کمائے اور خوب ساز و سامان کو اکٹھا کرے۔ آج کے انسان نے اس راہ میں اسٹرگل اور جد و جہد شروع کر دی۔ اس نے خوب اسٹرگل کر اپنے لیے خوب زیادہ ساز و سامان اکٹھا کیا، مگر جب لگژری اور کمفرٹ کے سامان کو اس نے جمع کر لیا تب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کی یہ دولت اور اس کے یہ ساز و سامان اس کو جہاں تک پہنچاتے ہیں، یہ دراصل صرف اور صرف ڈسسیٹسفیکشن اور بورڈم ہے۔ تمام مادی چیزوں کو جمع کرنے کے بعد انسان صرف اور صرف اکتاہٹ تک پہنچ سکا۔ ماڈرن سائنس کے ڈیولپمنٹ نے ماڈرن مین کو گلوبلی کمانے کے اور دولت کو اکٹھا کرنے کے امکانات دیے۔ آج کے انسان نے گلوبل لیول پر اپنی جد و جہد کو اور اسٹرگل کو بڑھایا۔ اس طرح آج کے انسان نے اس اسٹرگل کے ذریعہ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ طور پر یہ کہنا شروع کیا کہ اب ہمیں آخرت کے جنت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے عیش و آرام کو یہی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن انسان اس پروسیس کے درمیان اور اس اسٹرگل کے درمیان یہ بھول گیا کہ انسان کی ترقی کی راہ میں بہت زیادہ لیمیٹیشنز اور بہت زیادہ آبسٹیکل اس کے سامنے ہے، یعنی انسان کی خود اپنی محدودیت اس کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ لہٰذا تمام اسٹرگل کے بعد ماڈرن مین کو صرف اور صرف بورڈم اور اکتاہٹ حاصل ہوا۔ جدید دور میں اس موضوع پر بہت زیادہ ریسرچ کیا گیا ہے کہ کیا دولت انسان کو سب کچھ دے سکتی ہے؟ کیا مادیت انسان کے لیے مذہب کا بدل بن چکی ہے؟ اس سلسلے میں میں ایک مثال دیتا ہوں۔ 1987 میں امریکہ سے ایک کتاب چھپی۔ یہ کتاب امریکہ کے امیر ترین لوگوں کے اوپر تھی، یعنی ریچسٹ لوگوں کے اوپر۔ اس کتاب میں امریکہ کے 30 ایسے امیر ترین لوگوں کے احوال اور لائف کو درج کیا گیا جن کے پاس 1987 میں $425 ملین یا اس سے بھی زیادہ کی دولت تھی۔ اس کتاب کے آتھر نے تمام امیر لوگوں سے خود
پرسنل لیول پر انٹرویو لیا۔ انٹرویو کے درمیان انٹرویور نے یہ پایا کہ تمام کے تمام دولت مند اپنی لائف سے اور اپنی ترقیوں سے ڈسسیٹسفائیڈ ہے۔ مثال کے طور پر ایک دولت مند آدمی نے کہا کہ میرا یہ سرسبز مکان اور یہ محل مجھے صرف اور صرف ایک سرسبز پنجرہ معلوم ہوتا ہے، یعنی میرا یہ محل، میرا یہ مکان میرے لیے صرف اور صرف ایک سرسبز پنجرہ ہے۔ یہ امیر ترین لوگ اتنے امیر تھے کہ ان کے پاس اتنے بڑے بڑے مکانات ہیں کہ ان مکانات کے اندر 707 بوئنگ جہاز بھی اتر سکتا تھا۔ مگر ان تمام چیزوں کے باوجود ایک دولت مند نے اپنے دولت اور ویلتھ کے بارے میں کہا کہ I didn't know what the hell to do with it، یعنی میں نہیں جانتا ہوں کہ میں اتنی دولت کے ساتھ کیا کروں۔ یہ مٹیریلزم اور مادیت کا پریکٹیکل لیول پر حال ہوا، یعنی موجودہ زمانے میں انسان نے مادیت کو مذہب کا بدل تسلیم کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ انسان کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اسباب کو حاصل کرے۔ آج آپ دیکھیے چائنا سے لے کے امریکہ تک ہر ایک ملک، چاہے وہ چائنا ہو، جرمنی ہو، امریکہ ہو، ہر ایک ملک صرف اور صرف سامان بنانے میں لگا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی چند دن کی بات ہے کہ ری بین جو ایک چشمہ بنانے کی کمپنی ہے، اس نے ایک نئے چشمے کو لانچ کیا۔ اس نئے چشمے کی خصوصیت یہ ہے کہ چشمے کو یوز کرنے والا، گوگلز کو یوز کرنے والا گوگلز پہنے ہوئے فوٹوز لے سکتا ہے، گوگلز پہنے ہوئے وہ ویڈیوز کو کیپچر کر سکتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ انسان ساز و سامان اور اسباب کے پیچھے کتنی تیزی سے بھاگا، لیکن آج کے انسان کے اوپر کی گئی تحقیقات اور ریسرچ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ مادیت انسان کا مقصد نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ مقصد وہ ہے جس میں آدمی کو تسکین قلب حاصل ہو، سیٹسفیکشن آف ہارٹ حاصل ہو، اس کو سکون ہو، اس کے لیے بورڈم نہ ہو۔ لیکن مادیت نے انسان کو جہاں پہنچایا وہ تو صرف اور صرف بورڈم ہے۔ یہ صورتحال انسان سے یہ تقاضا کرتی تھی کہ انسان اپنی روش اور اپنی ایٹیٹیوڈ پر نظر ثانی کرے۔ ماڈرن سویلائزیشن کیا ہے؟ ماڈرن سویلائزیشن دراصل مٹیریل کمفرٹ پر بیسڈ کرتی ہے۔ ماڈرن سویلائزیشن یہ ہے کہ خوب کام کرو اور خوب عیش کرو، یعنی ورک ہارڈ پارٹی ہارڈ۔ ماڈرن سویلائزیشن کے تحت جو نظریہ پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ کل کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے وہ آج ہے، یعنی رائٹ ہیئر، رائٹ ناؤ، رائٹ ہیئر، بس ابھی جو کچھ کرنا ہے کرو۔ لہٰذا ورک ہارڈ اینڈ پارٹی ہارڈ، یعنی خوب محنت کرو اور خوب عیش کرو۔ لیکن لوگوں کے احوال اور نئے تحقیقات یہ بتا رہے ہیں کہ ماڈرن مین کا یہ کانسیپٹ درست نہیں تھا، کیونکہ سب کچھ کرنے کے بعد، ورک ہارڈ کرنے کے بعد، خوب اسٹرگل کرنے کے بعد، دنیا کے تمام عیش و آرام کو حاصل کرنے کے بعد بھی انسان کے حصے میں صرف اور صرف ڈسسیٹسفیکشن اور بورڈم حاصل ہوا ہے۔ یہ تقاضا، یہ صورتحال انسان سے یہ تقاضا کر رہی تھی کہ انسان اپنی سوچ کو بدلے، وہ اپنی زندگی کی منصوبہ بندی آج کی بنیاد پر نہ کرے بلکہ کل کی بنیاد پر کرے۔ مذہب بالخصوص اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان ایک ایٹرنل مخلوق ہے، یعنی انسان کو کریٹر آف دی یونیورس نے ایٹرنل کریچر کے طور پر پیدا کیا ہے۔ مگر کریٹر آف دا یونیورس کے کریشن پلان کے مطابق انسان کی ابدی زندگی کا
بہت تھوڑا حصہ موجودہ دنیا میں رکھا گیا ہے. یعنی اکارڈنگ ٹو دا قرآن کریشن پلان آف گاڈ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اس کی زندگی کا بہت تھوڑا حصہ پریزنٹ ورلڈ میں رکھا گیا ہے بطور ٹیسٹ، اور اس کی زندگی کا پورا حصہ، ابدی حصہ، وہ موت کی بعد کی دنیا میں ہے، جسے قرآن و حدیث میں آخرت کی دنیا بتایا گیا ہے. قرآن و حدیث کے مطابق موجودہ دنیا ایک ٹیسٹ گراؤنڈ ہے. انسان کو موجودہ دنیا میں امتحان کے لیے رکھا گیا ہے. انسان کو یہ چاہیے کہ وہ پروفٹس کے گائیڈنس کو ایکسیپٹ کر کے اسی گائیڈنس کے مطابق اپنی زندگی کی تشکیل کرے، اسی گائیڈنس کے مطابق اپنی زندگی کے لیے لائن آف ایکشن تیار کرے. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ اس طرح اپنی زندگی کی پلاننگ کریں تو یہی وہ لوگ ہیں جو ہیر آفٹر میں ابدی باغ میں بسائے جائیں گے، ایٹرنل گارڈن میں بسائے جائیں گے، جسے قرآن و حدیث میں پیراڈائز کہا گیا ہے. لیکن چونکہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس دنیا میں مختصر مدت کے بعد انسان کے اوپر موت واقع ہو جاتی ہے، تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ موت زندگی کا خاتمہ ہے. لیکن اسلام اور ماڈرن سائنس ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے. آپ جب ڈکشنری کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ڈیتھ کا مطلب کیا ہے. ڈیتھ کا مطلب ہے زندگی کا خاتمہ، زندگی کا مکمل خاتمہ. لیکن قرآن و حدیث ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ ڈیتھ از اے بگننگ آف نیو لائف ان دا ہیئر آفٹر. لیکن آج کے انسان کو اس کانسیپٹ کو تسلیم کرنے میں تردد ہوتا ہے، اسے کنفیوژن ہوتا ہے. مگر ماڈرن سائنس اس معاملے میں ہماری مدد کرتی ہے. ماڈرن سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک انسان کی باڈی، کمپلیٹ باڈی 100 ٹریلین سیل سے بنی ہے. یہ سیل مستقل ٹوٹتے پھوٹتے رہتے ہیں، اور اس طرح ہر دن بے شمار سیل ٹوٹتے پھوٹتے ہیں اور ان کی جگہ پہ نیو سیلز فارم کرتے ہیں. اس طرح کچھ سالوں کے بعد، مور اور لیس 10 سال میں، ایک انسان بالکل جسم کے اعتبار سے نیا انسان بن جاتا ہے. مگر انسان کی پرسنالٹی وہی کی وہی رہتی ہے جو 10 سال پہلے تھی. مثال کے طور پر اس کی سوچ، اس کی میموری اب بھی وہی ہے جو 10 سال پہلے تھی. اس پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی باڈی، انسان کا جسم، اس کی روح کے لیے سواری کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی باڈی اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ اسپرٹ اور روح کے لیے ایک سواری ہے. اور اس طرح موت کے بعد اصل انسان یعنی اس کی روح ایک نئی دنیا میں داخل ہو جاتی ہے. لیکن انسان کے اندر یہ سوچ ڈیولپ نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس بارے میں سیریسنس کے ساتھ سوچے. دوبارہ ہمیں قرآن و حدیث اور سائنس کے ذریعہ ایک اور رہنمائی ملتی ہے. وہ یہ کہ قرآن و حدیث ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انسان ایک ایٹرنل مخلوق ہے. چونکہ انسان ایک ایٹرنل مخلوق ہے، ایٹرنل کریچر ہے، یعنی ہمیشہ ہمیش رہنے والا پرانی. یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں اپنے چاروں طرف موت کے واقعات کے باوجود وہ اپنی لائف کو فار گرانٹیڈ لیے ہوا ہوتا ہے، اور اکثر وہ اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیش رہنے والا انسان ہی سمجھتا ہے. اس کی وجہ ہے اس کا کریشن. اللہ نے، کریٹر آف دی یونیورس نے، انسان کا کریشن ہی اس ڈھنگ سے کیا ہے کہ انسان ابدیت کے احساس میں جیے. اس سلسلے میں بائیولوجی کے ایک سبجیکٹ
جسے ہم ڈی این اے کہتے ہیں، اس سے رہنمائی ملتی ہے۔ موجودہ زمانے میں ڈی این اے کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کیا گیا ہے۔ ڈی این اے کیا ہے؟ انسان کی باڈی سیل سے بنی ہے۔ ہر سیل کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے، اس نیوکلیس کے اندر کروموزوم ہوتا ہے، اسی کروموزوم کے اندر ڈی این اے موجود ہوتا ہے۔ ڈی این اے یعنی ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ۔ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کی زندگی کی کمپلیٹ پروگرامنگ انسان کے ڈی این اے میں موجود ہے۔ انسان دراصل اسی پروگرامنگ کے تحت اس دنیا میں پریکٹس کرتا ہے۔ اس کا مسکرانا، اس کا رونا، اس کے باڈی کا اسٹرکچر، اس کا کلر، اس کا ہیئر، اس کے کانوں کا لوب، غرض یہ کہ اس کے ایکسٹرنل اپیئرنس سے لے کر اس کا بھوک لگنا وغیرہ تک تمام چیزوں کے لیے اس کے ڈی این اے میں ایک کوڈ موجود ہے۔ یہ کیمیکل لیٹرز کے روپ میں موجود ہے۔ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کے ڈی این اے میں 3 بلین ڈیفرنٹ سبجیکٹس کے بارے میں انفارمیشنز موجود ہے۔ غور کیجئے کہ ایک ڈی این اے کے اندر انسان کے بارے میں 3 بلین ڈیفرنٹ انفارمیشنز موجود ہیں۔ سائنٹسٹ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر ڈی این اے کے کوڈ کو ڈی کوڈ کیا جائے، یعنی اس کے انفارمیشن کو جو کیمیکل لیٹرز میں لکھے ہیں ان کو کھول کر لکھنے کی کوشش کی جائے، تو موجودہ انسائکلوپیڈیا، مثال کے طور پر انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا جیسا انسائکلوپیڈیا کا 1000 والیوم چاہیے تاکہ وہ تمام انفارمیشن ان میں درج کیا جا سکے۔ یہ انسان کے ڈی این اے کا معاملہ ہے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ جس ڈی این اے کے اندر 3 بلین ڈیفرنٹ ٹاپکس کے بارے میں انفارمیشنز موجود ہیں، اسی ڈی این اے کے اندر موت کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، ڈیتھ کے بارے میں کوئی انفارمیشن موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان، اس دنیا میں رہنے والے انسان ابدیت میں جیتے ہیں۔ یا تو وہ اس احساس میں ہوتے ہیں کہ موت زندگی کا خاتمہ ہے، یا پھر انسان اپنی زندگی کو اس طرح لیتے ہیں جیسے کہ بس اسی دنیا بھر کے لیے ان کی زندگی ہے۔ لیکن قرآن و حدیث اور ماڈرن سائنس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انسان کی یہ سوچ درست نہیں ہے۔ انسان کو آج میں نہیں بلکہ کل میں جینا چاہیے۔ انسان کو ہیئر نہیں بلکہ ہیئر آفٹر میں جینا چاہیے۔ انسان کو اپنی زندگی کی منصوبہ بندی آن دا بیسس آف ہیئر نہیں بلکہ آن دا بیسس آف ہیئر آفٹر کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ موت کے بعد تمام انسان کو ایک دن اٹھایا جائے گا۔ وہ دن موجودہ دنیا کے خاتمے کا دن ہوگا، موجودہ دنیا کے لائف کے خاتمے کا دن ہوگا، اور اس قیامت کے دن تمام انسان کو دوبارہ اللہ اٹھائے گا، کریٹر آف دی یونیورس اٹھائے گا، اور پھر پریزنٹ ورلڈ میں اس کے کیے گئے ایکشنز کے مطابق اس کے ایٹرنل لائف کے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ جو آدمی اس دنیا میں پروفیٹک گائیڈنس کو قبول کر کر اپنی زندگی گزارے گا، اسی کے مطابق اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کرے گا، تو کل آخرت میں اس کے لیے ایٹرنل گارڈن ہے، ابدی باغ ہے، ہمیشہ ہمیش کی دنیا ہے۔ اور جو لوگ پروفیٹک گائیڈنس کو اگنور کر کر، نظر انداز کر کر زندگی گزارے گا، تو کل آخرت میں اس کے لیے ابدی کوڑا خانہ ہے، یعنی ایٹرنل ہیل۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ آخرت کی دنیا کے مطابق اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کرے۔